الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اور اخص الخاص فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس رمضان المبارک امت مسلمہ کو عنایت فرمایا۔ امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے اور امت مسلمہ کے درجات کی ترقی کے لیے اللہ نے یہ مہینہ نوازا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روزے کی عبادت اور رات کو تراویح جیسی اہم عبادت مقرر فرمائی ہے، اور پھر اسی ماہ مقدس میں اعتکاف جیسی عبادت بھی اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور اسی ماہ مقدس کے اندر لیلۃ القدر بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ وہ لیلۃ القدر جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس سورہ دخان میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مقدس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ پھر اس مبارک رات کی تعیین کرتے ہوئے سورہ قدر کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ رات جو ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر اس مہینے کا تعین کرتے ہوئے، اس مہینے کی وضاحت کرتے ہوئے جس میں یہ رات آئے گی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ ماہ مقدس انتہائی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے متعلق اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے رکھوانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سادہ سے لفظوں میں متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو ہر وقت کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رکھے، یعنی یہ سوچ اور فکر رکھے میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ نظریہ بنے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا خیال کرے گا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے ان کو بجا لائے گا اور ان پر عمل کرے گا، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، یعنی بچنے کے متعلق فرمایا ہے، تو ان کاموں سے مسلمان بچے گا۔ تقوی کا عام اور سادہ سا مفہوم یہی ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کے متعلق فرمایا کہ اس کا روزہ اتنا اہم ہے اور اتنی اس کی حیثیت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر یہ روزہ بعد میں ساری زندگی رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے کا ثواب اس کو حاصل ہونا تھا اس ثواب کو یہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تصور کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جو فرض فرمایا ہے اس کے اندر کتنی ہی برکتیں رکھی گئی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، امام الانبیاء فخر المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے
ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین، آپ کے ہاں کس بندے کو زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے؟ وہ کون سا انسان ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آپ کے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اور جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان دو حالتوں کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مقدس اپنے مہمان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے مہمان کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے جنت کے حصول کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ بھی یہ سلسلہ مسائل رمضان کے حوالے سے چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔